اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور حدیث پاک میں فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ تھوڑا آگے آ جائیں آپ۔ بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی جس کی جیسی نیت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی ویسا ہی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی ڈھیر ساری نیکیاں کرتا ہے مگر دل میں کھوٹ ہے، نیت میں خرابی ہے، تو اس کا اجر و ثواب ضائع ہو جائے گا، اور قیامت کے دن فرمایا جائے گا کہ وہ غادر، وہ فاسق، وہ فاجر، وہ کافر، جا اور اپنے اعمال کا ثواب انہی سے لے لے جن کے لیے تو عمل کیا کرتا تھا۔ تو خالص لوجہ اللہ، خالصا لوجہ اللہ عمل ہونا چاہیے۔ تو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں ہے، مگر زبان سے کہہ لے کہ میں رمضان شریف کا فرض روزہ رکھنے کی میں نے نیت کی، تو یہ مستحب ہے۔ یہ نیت اگر آپ سحری، ختم سحری سے پہلے کر رہے ہیں تو اللہم انی اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت کہیں گے، یعنی بے شک اے اللہ میں نے نیت کی کل رمضان شریف کے فرض روزہ رکھنے کی، تو تو میرے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ لیکن اگر سحری کے بعد، ختم سحری کے بعد وہ نیت کر رہا ہے یا دن میں ضحوہ کبریٰ سے پہلے، تو نیت میں کہے گا نویت ان اصوم ھذا اليوم من فرض رمضان ھذا فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، میں نے نیت کی کہ میں اس دن کا، پریزنٹ دن جو ہے رمضان شریف کے کا فرض روزہ رکھنے کی میں نے نیت کی۔ تو اگر ختم سحری سے پہلے رات میں آپ نیت کر رہے ہیں تو کیا نیت کریں گے؟ نیت کی میں نے کہ کل میں روزہ رہوں گا، رمضان شریف کا فرض روزہ۔ اور اگر ختم سحری کے بعد آپ نیت کر رہے ہیں تو کہیں گے کہ نیت کی میں نے آج کے رمضان شریف کے فرض روزہ رکھنے کی۔ رمضان المبارک کے روزے قضا ہو گئے، اب رکھنا چاہتا ہے تو عین صبح صادق کے وقت یا رات میں نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر روزے اس کے کچھ قضا ہو گئے اور وہ بعد رمضان رکھنا چاہتا ہے، جیسے وہ سفر میں تھا یا بیماری کی حالت میں تھا تو اس کے روزے قضا ہو گئے، وہ بعد میں رکھنا چاہے تو نیت رات میں ضروری۔ اگر دن کو نیت کرے گا کہ میں رمضان شریف کے قضا روزے کی میں نے نیت کی، تو وہ نیت معتبر نہیں ہے، وہ روزہ اس کا نفل ہو جائے گا۔ تو نیت جو ہے وہ رات میں ضروری ہے قضا روزے رکھنے کے لیے۔ روزہ میں تیل یا سرما لگانا درست ہے، تو اگر روزے کی حالت میں سرما لگایا یا تیل لگایا اور سرما کا مزہ حلق میں محسوس بھی ہوا تو بھی روزہ نہیں جائے گا۔ اگر گرد و غبار ناک کے اندر چلا جائے تو بھی روزہ نہیں جائے گا۔ دھواں وغیرہ چلا گیا تو روزہ نہیں جائے گا۔ خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں جائے گا، لیکن جان بوجھ کر خوشبو سونگھنا روزے کی حالت میں مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر خود سے دھواں اندر لے لے، ایک تو ہے کہ دھواں خود بخود اندر چلا جائے،
تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر خود سے اندر لے دھواں اپنے سے تب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں اگر صبح کی تو اگرچہ سارا دن ناپاک رہا، غسل نہیں کیا تو روزہ ہو جائے گا، لیکن ناپاک رہنے کا گناہ ہوگا کہ اتنی دیر نہانے میں کرنا کہ نماز قضا ہو جائے، یہ گناہ ہے۔ تو جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لینا چاہیے، اور تاخیر اگر غسل میں کر رہا ہے بلکہ معاذ اللہ پورا دن اس نے ناپاکی کی حالت میں گزار دیا تو روزہ اس کا ہو جائے گا، لیکن وہ گنہگار ہوگا۔ حدیث شریف میں آیا کہ جس گھر میں جنوب رہتے ہیں یعنی غسل جنابت نہیں کرتے، ایسے میاں بیوی ہیں جو غسل جنابت نہیں کرتے، ہم بستری کے بعد غسل نہیں کرتے، یا ایسا آدمی جس کو احتلام ہو گیا اور وہ غسل نہیں کرتا، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اگر رات میں نہانے کی حاجت ہو جائے اور ٹائم بالکل مختصر ہے کہ جب تک یہ نہائے گا سحری کا وقت نکل جائے گا، تو پہلے وضو کر لے، اور وضو میں 3 مرتبہ کلی غرغرے کے ساتھ اچھی طرح سے کرے، دانت وغیرہ میں اگر کوئی چیز ہو تو چھڑا لے، اور ہر پرزے اور دانت کی کھڑکیوں میں حلق کی جڑ تک پانی پہنچ جائے، یعنی منہ بھر کر پانی لے اور خوب اچھی طرح سے وہ منہ کو اچھی طرح حرکت دے، اور پھر منہ اوپر کر کے حلق کی جڑ کو تر کرے اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھائے، یعنی ہاتھ میں پانی لے کر آہستہ سے سونگے کہ نرم ہڈی تک پہنچ جائے، ہے نا، اور نماز کے جیسا وضو کر لے۔ اگر وقت ہو تو ناپاک جگہ کو دھو لے پہلے، اس کے بعد وضو کر لے اور سحری کھا لے، اس کے بعد وہ غسل کر لے۔ اگر وقت میں گنجائش ہے تو یہ فرض کو پھر سے ادا کرے گا، اگر وقت میں گنجائش نہیں ہے تو یہ فرض تو وہ پہلے ادا کر چکا، وہی اس کے لیے کافی ہوگا، کیونکہ روزے کی حالت میں غرغرہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک قطرہ پانی بھی اگر اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی اگر ناک میں پانی چڑھایا اور اتنی زور سے کھینچا کہ پانی دماغ تک پہنچ گیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے آپ سحری کرنے سے پہلے اگر وضو کر لیں اور ان 2 فرضوں کو ادا کر لیں، اس کے بعد آپ کو پھر سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کلی کر کے بغیر غرغرہ کے اور آہستہ سے ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھا کے پھر آپ غسل کر سکتے ہیں۔ بچہ جیسے ہی 8ویں سال میں قدم رکھے اس کے ولی پر لازم ہے، ولی کہتے ہیں جس کی کفالت میں بچہ ہے، جیسے والد ہے، والد نہیں ہے تو دادا وغیرہ ہے، تو یہ ہوا بچے کا ولی، اس کو کہتے ہیں ولی۔ تو ولی پر لازم ہے کہ اسے نماز روزہ کا حکم دے، اور جب اسے 11واں سال شروع ہو تو ولی پر واجب ہے کہ روزہ نماز پر مارے تاکہ وہ عادی ہو، اسے عادت بنے نماز روزے کی۔ ہاں اگر روزہ اسے نقصان پہنچاتا ہو تو اور بات ہے۔ عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا یہ روزے کے لیے شرط ہے، لہٰذا عورت جو ہے حیض یعنی جو عورت کو ماہواری خون آتا ہے جس کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ نمازوں کی قضا نہیں ہے، جو حالت حیض میں عورت کی جو نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا نہیں ہے، لیکن روزوں کی قضا ہے کہ حالت حیض میں یا نفاس میں جو روزے اس کے قضا ہو گئے تو وہ روزے اور دنوں میں وہ مکمل کرے گی، ان روزوں کی قضا کرے گی۔ حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا اس کے لیے نماز پڑھنا وغیرہ حرام ہے۔ حیض و نفاس والی عورت پاک ہو گئی تو جو کچھ دن باقی رہ گیا ہے اسے روزے کے مثل گزارنا واجب ہے، اور قضا اس کی فرض، مطلب سمجھیے کہ
دن کے کسی حصے میں عورت پاک ہو گئی، ماہواری جو اس کو خون آتا ہے، یا پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اور وہ خون بند ہو جائے، ختم ہو جائے، کہ حیض کی مدت اقل مدت جو ہے وہ 3 روز ہے اور اکثر مدت وہ 10 روز ہے، اور نفاس کی اکثر مدت 40 روز ہے، لیکن اقل مدت کا کوئی شمار نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر عورت ایک دن ہی میں پاک ہو جائے بچہ پیدا ہونے کے بعد تو وہ غسل کرے گی، نماز پڑھے گی۔ یہ جو مشہور ہے کہ 40 روز تک انتظار کرے گی، چھلا کا پانی پڑے گا تب جا کر نماز پڑھے گی یا روزہ رکھے گی، یہ بالکل غلط ہے اور خلاف شریعت ہے۔ بلکہ عورت جب پاک ہو گئی، چاہے وہ ایک دن میں ہو یا 1 گھنٹے کے بعد پاک ہو، اس پر ضروری ہے کہ وہ غسل کرے اور نماز پڑھے۔ اب اگر وہ نماز ترک کرے گی تو گنہگار ہوگی۔ تو حیض و نفاس اگر اس کا ختم ہو گیا، جیسے دن کے کسی حصے میں ابھی باقی ہے، اور جیسے دوپہر میں وہ پاک ہو گئی، ابھی اور دن کا حصہ باقی ہے غروب آفتاب یعنی سورج ڈوبنے تک، تو اسے چاہیے کہ روزے کے مثل وہ گزارے، جیسے روزہ میں وہ گزارتی ہے کچھ کھائے پیے بغیر۔ تو اگر وہ پاک ہو گئی دن میں، حیض یا نفاس والی عورت، تو پورا دن جو ہے وہ روزے کے مثل گزارنا واجب ہے اور قضا اس کی فرض ہے، یعنی روزے کے مثل گزارے گی بھی اور پھر اس کی قضا بھی وہ بعد رمضان اس روزے کی کرے گی۔ حیض و نفاس والی عورت صبح صادق کے بعد پاک ہو گئی، اگرچہ ضحوہ کبریٰ یعنی دوپہر سے پہلے اور روزہ کی نیت کر لی تو یہ روزہ نہ ہوا۔ صبح صادق کس کو کہتے ہیں؟ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ابھی 4:50 پر ختم سحری کا وقت ہے نا، تو یہ ہے صبح صادق کا وقت، جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اگر صبح صادق سے پہلے اگر وہ پاک ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ نیت کرے گی روزہ کی، ہے نا۔ اور اگر صبح صادق کے بعد پاک ہو گئی، اگرچہ ضحوہ کبریٰ یعنی دوپہر سے پہلے اور روزہ کی نیت کر لی تو یہ روزہ اس کا نہ ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔